بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عالی مرتبہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات زندگی کے آخری سانس تک ہر نیکی میں پہل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج طبیعت کافی ناساز ہے آپ کی دعا اور منبر رسول کے فیضان سے، اور یقیناً جو آج تذکرہ چھیڑ رہا ہوں ان نفوس قدسیہ کے فیضان سے چند باتیں آپ تک پہنچا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور آج کا درس سننے کے بعد اللہ ہمیں اس کو یاد کر کے دوسروں تک بھی پہنچا کر کے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی ایمان بچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ موضوع بڑا اہم ہے، یقیناً یہ ایک جمعہ میں کمپلیٹ تو نہیں ہو سکے گا، اور پھر جس طرح کی آج میری حالت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے ہمت عطا فرمائے کہ میں قرآن و سنت کے احکامات آپ تک صحیح معنوں میں پہنچا سکوں۔ آج کا مسئلہ، آج کی گفتگو باغ فدق قرآن و سنت کی روشنی میں فی زمانہ، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے میں اس مسئلے کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ پس پردہ صحابہ کرام کی شان میں بہت نازیبہ کلمات بھی بولے جا رہے ہیں۔ قرآن و سنت سے اس کی حقیقت کیا ہے، باغ فدق ہے کیا، اور اس کا معاملہ کیا تھا، یہ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب اسلام کی جنگ ہوتی تھی کفار کے ساتھ تو مسلمانوں کو فتح ہوتی، تو فتح یابی کی صورت میں جو مال مسلمانوں کو میسر آتا وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس کے قرآن نے حصے بیان کیے کہ ان میں سے 4 حصے ان مجاہدین کو، فوجیوں کو دیے جاتے جو جنگ میں شریک ہوتے، اور جو 5واں حصہ ہوتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا۔ یعنی ٹوٹل 5 حصے کیا جاتے، 4 مجاہدین کو، فوجیوں کو ملتے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور پھر میرے حضور ان 5ویں حصے کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، جب لڑائی ہوتی، مال حاصل ہوتا، فتح ہوتی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب 5ویں حصے کو پھر 5 حصے کیے جاتے، اس میں سے 5واں حصہ جو ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو، اپنے اہل بیت کو دیا کرتے تھے۔ اور ایک قرآن نے اس مال کا ذکر کیا جس کو مال فے کہتے ہیں، فا کے ساتھ فے،
ایک ہے مال غنیمت جو آپ سن چکے، دوسرا ہے مال فے جس کا ذکر 28ویں پارے میں سورہ حشر میں اس کا ذکر آیا ہے، جو آیات آپ نے خطبہ کے اندر سماعت کی۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ 6 آیت اور آیت نمبر 7 آپ نے خطبے میں سنی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہ، اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ما آفاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، فللہ ولرسول، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، ولذی القربی، اور آپ کے رشتہ داروں کی، والیتامی، اور یتیموں کی، والمساکین، اور مسکینوں کی، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے یہ حصے بنا دیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان آیات میں مال فے کا ذکر ہوا۔ قرآن نے بتا دیا مال فے وہ ہے کہ جو جنگ کر کے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے رعب ایسا مسلط کر دیا لوگوں پر، تو وہ لوگ خود بخود ٹیکس دینے پہ راضی ہو گئے، تو وہ جو مال آیا اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اب اس پہ جنگ نہیں ہوئی، تلواریں نہیں چلی، کچھ ایسا نہیں ہوا، بغیر جنگ کے یہ مال مسلمانوں کو ملا ہے، تو یہ مال فے ہے۔ اب مال فے کے جو حصے بنائے گئے، اس میں مجاہدین کا حصہ نہیں نکالا گیا، کیونکہ یہاں مجاہدین کا کام ہی نہیں تھا، وہ لڑے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ جو 4 حصے مجاہدین کو مال غنیمت سے ملے تھے، یہاں وہ 4 رسول اللہ نے اپنے پاس رکھے اور ان کو ریاستی امور پر خرچ کیا، کیونکہ میرے حضور ریاستی امور میں حکمران ہیں، تو یہ مال حضور نے اپنے پاس رکھا اور ریاستی امور پر خرچ کیا۔ اس میں کعبہ شریف کی تعمیر بھی شامل تھی، اس میں فوجوں کے لیے جو ہے نا وہ اسلحہ خرید کرنا بھی شامل تھا، دیگر فلاحی کاموں میں بھی جو ہے نا وہ استعمال ہوتا۔ اور یہاں جو قرآن نے ذکر کیا کہ یہاں ذی القربی، یتامی، مساکین وابن السبیل، اب 4 حصے حضور خود رکھتے، 5واں حصہ جو ہوتا اس کے پھر 5 حصے کرتے، اور پھر اس میں سے جو ہے نا وہ اپنے اعز و اقربا کو اور دیگر جو ہے نا وہ وہاں خرچ ہوتا۔ اب یہ ہے مال فے۔ اب باغ فتح کیا ہے؟ جب یہ 2 مال آپ نے سمجھ لیے کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے، مال فے کیا ہوتا ہے۔ مال غنیمت میں ملکیت ہے، فوجیوں کو دے دیا، یہ ان کی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کے پاس جو 5واں حصہ تھا، میرے حضور نے جس کو دے دیا اس کی ملک ہے وہ۔ اب یہ جو مال فے ہے، یہ نہ تو سربراہ کی ملک میں آتا ہے، نہ سربراہ آگے کسی کو مالک بنا سکتا ہے۔ اب بالفرض یہ چیز، یہ گلاس مجھے دیا گیا ہے کہ آپ نے پانی پینا ہے،
مجھے پانی پینے کے لیے دیا گیا، مجھے اس کا مالک نہیں بنایا گیا کہ میں اٹھا کر کسی صاحب کو کہوں کہ حضرت یہ آپ کا ہے، میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں۔ تو جس چیز کا مالک نہیں ہوں میں آگے کیسے کسی کو بخش سکتا ہوں، ہیبہ کر سکتا ہوں یا مالک بنا سکتا ہوں؟ یہ ناممکن ہے۔ شریعت کہتی ہے جس چیز کے تم مالک نہیں ہو وہ چیز تم نہ تو فروخت کر سکتے ہو۔ اچھا، یہاں ایک بات ضمناً میرے ذہن میں ابھی آ گئی، آج کل آن لائن کاروبار ہو رہا ہے اور زور و شور سے ہے۔ اس میں یہ چیز کہ میں نے یہ گلاس بیچا، میں نے چند پروڈکٹس کی تصویریں اپنے پیج پہ جناب اپلوڈ کر دی، جبکہ صرف تصویریں میرے پاس تھی، چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ اب آپ نے آن لائن دیکھا پیج، آپ نے کہا کہ حضرت مجھے یہ والا گلاس چاہیے، یہ والا مجھے سیل چاہیے، نہ سیل میرے پاس نہ گلاس میرے پاس۔ ہمارا سودا طے ہو گیا، میں نے کہا جی سیل آپ کو 30,000 کا ملے گا، گلاس آپ کو 600 کا دینا، وہ 6 مل جائیں گے، جو بھی ہوگا ہماری بات چیت طے ہوگی۔ اب میں نے آپ نے آرڈر کر دیا، پیسے میرے پاس پہنچے یا جو بھی، جب آرڈر ہو گیا تو جی پیسے آپ ڈلیوری کے ٹائم دیں گے یا جو بھی ہمارا آپس میں طے ہوا، ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ اب میں نے جا کر کے وہ مارکیٹ سے موبائل خریدا اور میں نے گلاس خریدا، جو بھی پروڈکٹس کسی نے مجھے آرڈر کی تھی میں نے وہ خریدی۔ اب میں آپ کو آن لائن جناب وہ بھیج رہا ہوں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، کیونکہ جب میں بیچ رہا تھا میں اس چیز کا مالک ہی نہیں تھا، وہ میرے پاس تھی ہی نہیں، میں خرید ہی نہیں کر سکا تھا ابھی تک، اور نہ ہی مجھے جس کے پاس تھی اس نے مجھے وکیل بنایا ہوا تھا۔ تو شریعت کہتی ہے یہ بیع ہے ہی نہیں، یہ حرام ہے۔ اب یہ مسئلہ آگے نکل جائے گا، لیکن میں ذرا پیچھے آتا ہوں۔ تو یہ طریقہ شریعت نے منع کیا، جو چیز آپ کے ملک میں نہیں ہے آپ کس طرح بیچ سکتے ہیں یا کسی کو ہیبہ کر سکتے ہیں یا کسی کو مالک بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو چیز آئی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے، آپ کسی دکاندار سے بات کر لیں کہ جی میں آپ کی چیزیں بیچوں گا، آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں۔ اب جب آپ وکیل بن کے اپنا پیج استعمال کرتے ہیں اور چیزیں بیچتے ہیں، اب آپ کے لیے حلال ہے، یا پہلے سے وہ چیزیں خرید کر اپنے پاس رکھیں اور آپ ان کی جو ہے وہ پروڈکٹس جتنی بھی آپ کے پاس ہیں اب وہ شو کریں، اب بیچیں، اب بالکل جائز ہے۔ لیکن جب ملکیت میں ہی نہ ہو چیز اس وقت نہیں بیچی جا سکتی۔ تو خیر یہاں مال فے کا بھی یہی ذکر ہے کہ وہ تو ملکیت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ملکیت میں نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس انداز سے اس کو خرچ کیا تو یہ باغ فدق مال فے ہے، کیونکہ خیبر جب فتح ہوتا ہے تو اس وقت جب وہاں کے فتق والوں نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے نا وہ ایسے ہوا کہ خیبر والے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو ہم تو لڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ، اور یہاں خون بھی بہے گا، جانیں بھی جائیں گی، مال بھی ضائع ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور ہم جیت بھی نہیں سکتے ان سے، ہم ہار بھی جائیں گے، شکست بھی ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم چپ کر کے سرنڈر کر لیں اور ان کو ٹیکس دے دیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اس کو ہم ٹیکس دیتے رہیں گے اور ہم اپنی جانیں بھی محفوظ کر لیں اور اپنا مال بھی محفوظ کر لیں۔ تو خیبر کی جیت نے مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ ایسا پیدا کیا کہ فتق والوں نے، جو خیبر کے قریبی ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم لڑتے نہیں ہیں، مسلمانوں سے کہا ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدے کے مطابق ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، لہذا ہماری جانیں بخش دیں۔ معاہدہ ہو گیا۔ اب اس میں وہ باغ آیا جس کو کہا جاتا ہے باغ فدق۔ یہ ہے باغ فدق کی کہانی۔ اب جب وہ آیا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال فے کسی کی ملکیت نہیں، اور اس میں فوجوں کا حصہ، جو فوجیوں کا حصہ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ میرے حضور ایزا سربراہ مملکت اسلامیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے حضور نے وہ سارا مال اپنے پاس رکھا، اور جس طرح قرآن نے کہا، اللہ نے حکم دیا، اس طرح سے اس کو تقسیم کیا۔ اب جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظہری ہوتا ہے، حضور اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ
اور ایک روایت میں حضرت عباس کا ذکر بھی آتا ہے، یہ دونوں صاحب آئے۔ ایک میں صرف بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے، یہ بخاری میرے سامنے اور آپ کے بھی سامنے ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، دونوں واقعے موجود ہیں۔ ایک یہی حدیث موجود ہے کہ حضرت فاطمہ اور عباس آئے، دوسری میں ہے کہ صرف حضرت فاطمہ تشریف لائے، اور یہ روایت ام عائشہ صدیقہ ہی، دونوں روایتوں کی راوی جو ہیں ام عائشہ صدیقہ ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ اس طرح فاطمہ اور عباس دونوں آئے۔ دوسرے مقام پہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا ذکر ہے کہ وہ آئی اور آ کر کے آپ کے پاس بیٹھی اور پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ باغ فدق جو ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ساری زندگی وہ باغ بابا جان کے پاس رہا، اب اسی سے ہمیں حصہ ملتا تھا، اب میرے حضور سالانہ آمدنی ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے، پورے سال کا خرچہ جو تھا حضور جن جن کو دیتے باغ فتح سے، مال فے سے، وہ پورے سال کا۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ ہر روز جنگ ہو رہی ہے، ادھر سے آ رہے تو چلو اس ایک مہینے کے دے دیں، اگلی مہینے پھر جنگ ہے، پھر آئے گا تو پھر دے دیں گے، ایسا سسٹم تو تھا نہیں، جنگیں کبھی ہوتی تھی۔ تو جو وہ مال فے تھا میرے حضور باغ فتح کی آمدنی سے اپنے اعز و اقربا، اپنے اہل بیت، انہی میں بی بی فاطمہ الزہرا کا حصہ بھی پورے سال کا حصہ دے دیا کرتے تھے۔ اب جب آپ کا انتقال زہری ہوتا ہے، وصال زہری ہوتا ہے، تو بی بی فاطمہ الزہرا کے دل میں خیال آیا کہ بابا جان کی شریعت یہی ہے کہ جب کسی باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو تصرف میں چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کے پاس مال ہوتا ہے، وہ وارثوں کی جائیداد بنتا ہے، اور شریعت مصطفیٰ بھی یہی تھی۔ اب آپ نے اس خیال سے آ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا، پیغام بھیجا کہ وہ وراثت ہمیں دی جائے۔ اچھا، یہاں ایک لفظ آپ پہلے سمجھ لیں، مسلک اہل تشیع ایک بات کرتے ہیں کہ وہ باغ جو تھا حضور نے حضرت بی بی فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا، بخش دیا تھا، تحفہ دے دیا تھا۔ یہ آج یہ بات کی جاتی ہے، قرآن کی روح کے مطابق مال فے کسی کو بخشا نہیں جا سکتا، کسی کو مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ خود بانی اسلام قرآن کی مخالفت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، آج ایک مفتی جو ہے وہ قرآن کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، تو خود بانی اسلام قرآن کی مخالفت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیبہ والا لفظ کسی بھی حدیث میں اہل سنت سیاستہ کی کسی حدیث کے اندر ہیبہ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ لفظ کیا آئے ہیں سنیں، یہ بخاری شریف ہے، جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر میرے پاس 995 ہے، لیکن یہ ٹوٹل عربی میں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ترجمے والی رکھی ہو تو اور وہ وہاں جا کے 995 صفحہ ڈھونڈتا رہے اور جلد دوسری ڈھونڈتا رہے کہ مولوی صاحب نے دو جناب جو حدیث بیان کی وہ تو یہاں ہے نہیں ہے، تو یہ عربی میں ہے ٹوٹلی، اور یہ قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں جو صفحے کی سیٹ الٹی ہے اور نیچے والی آخری حدیث ہے، ان عائشہ ان فاطمہ والعباس آتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے وصال زہری کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت عباس دونوں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ یلتمسان میراثہما، لفظ توجہ سے سننا، میراث، ہیبہ کا ذکر نہیں ہے، میراث کا ذکر ہے کہ رسول اللہ کی میراث کا تذکرہ کیا، وراثت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب اگر اہل تشیع حضرات یہ کہیں کہ ہبہ کر دیا تھا، تو یہ ہبہ کا تو لفظ کہیں ہے ہی نہیں سوائے ان کی کتابوں کے، سیاستہ کی کسی کتاب کے اندر ہبہ کا لفظ ہی نہیں آیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ ہبہ کر چکے ہوں، اگر بالفرض، تو پہلے تو میں نے کہا کہ قرآن کے ہی خلاف ہے یہ ہبہ کرنا، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ ہبہ کر دیا تھا
تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ تشریف لیں تو پھر میراث کا ذکر کیوں کر رہی ہے کہ مجھے ابا جان کی میراث دی جائے، وراثت سے حصہ دیا جائے؟ پھر تو وہ کہتے ہیں کہ ابا جان نے مجھے جو ہبہ کیا تھا میرا حق دیا جائے، وہ میرا تحفہ ہے، ابا جی نے مجھے تحفہ دیا تھا، مجھے گفٹ کیا تھا، مجھے بخش دیا تھا، وہ ہیبہ والا باغ مجھے دیا جائے۔ لیکن یہاں ہیبہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں وراثت کا ذکر ہے۔ تو وراثت کب ہوتی ہے؟ جب فوت ہونے والا فوت ہو جائے، اب پیچھے جو اولاد تھی تو مرنے والے کے ملکیت میں جو مال و اسباب تھا وہ وارثوں کے لیے وراثت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مال فے وراثت میں ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز، اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہیبہ حضور نے کیا تھا تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ہیبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا سوال اس پر یہ وارد ہوتا ہے، اگر ہیبہ کیا تھا تو پھر حضرت فاطمہ نے ہیبہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، میراث کا ذکر کیوں کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اسی کے اندر باغ فتح کی زمین کا بھی جو نا وہ معاملہ پیش کیا اور اپنا حصہ مانگا۔ فقال لهما ابو بکر، حضرت ابو بکر نے ان دونوں سے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، میرے حضور کا فرمان ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ دیتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، سارا صدقہ ہوتا ہے۔ علماء کو انبیاء کا وارث کیوں کہا گیا؟ کیا ان کو جائیداد ملی ہے؟ نبی کے پاس تو جو کچھ تھا وہ صدقہ۔ علماء کو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کس لحاظ سے؟ علم کے لحاظ سے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ جو چھوڑا تھا جو باغ یا کوئی جائیداد یا کچھ وہ وارث بنے ہیں، نہیں۔ تو جو کچھ حضور نے چھوڑا، میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں، یا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ نے بتائی تو بی بی فاطمہ تو زارا چپ کر کے واپس چلی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے وصال ظہری کے 6 ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 مہینہ آپ زندہ رہتے ہیں، 6ٹھے مہینے میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بی بی فاطمہ کا بھی۔ اب سیاہ ستہ کی کتابوں میں 20 مقامات، 20 روایات مختلف راویوں سے، اور انہی میں شہاب ابن زہری جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ شہاب زہری جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، راوی ہے۔ انہوں نے بھی روایت کی ہے 2 احادیث کے علاوہ باقی تمام راویوں نے، اور باقی یہ خود شہاب زہری بھی شامل ہیں جو روایت کرتے ہیں حدیث کو، اور دیگر طرق سے دوسرے راویوں سے بھی 20 احادیث راوی ہیں جن کے اندر یہ ذکر ہی نہیں ہے سرے سے کہ بی بی فاطمہ زہرا ناراض ہو گئی۔ اہل تشیع کی کتب کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ غاضبت کے الفاظ میں ملتے ہیں کہ وہ غضبناک ہو گئی، ہاجرات انہوں نے کلام کرنا چھوڑ دیا، وہ بول چال چھوڑ گئی۔ ان کی کتابوں کے علاوہ سیاہ ستہ بخاری سمیت، مسلم سمیت، ترمذی سمیت باقی جناب سیاہ ستہ کی اور دیگر کتب احادیث میں 20 روایات ایسی ہیں جہاں پر یہ لفظ ہی نہیں ہے، صرف 2 روایتوں میں لفظ آیا ہے غاضبت کا۔ اب جب 20 میں نہیں ہے، 2 میں ہے، اور جن 2 میں ہے وہی راوی ہے شہاب زہری، اس کی 2 روایتوں میں آتا ہے، اور اس کی 9 روایتوں میں آتا ہے غاضبت کے لفظ ہی نہیں ہے۔ تو اس پر علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ غاضبت یا ہاجرت کے الفاظ جو ہیں یہ زہری کے اپنے الفاظ ہیں، ورنہ باقی جو 20 روایتیں ہیں ان میں یہ الفاظ کیوں نہیں ہیں؟ باقی جو روایت راوی کر رہے ہیں ان میں کیوں نہیں ہے؟ اور خود اسی شہاب زہری کے جو 9 روایت ہیں ان میں بھی نہیں ہے، اس ایک میں کیوں ہے یا 2 میں کیوں آئے ہیں؟
تو یہ اس کی اپنی رائے ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ یا اس وقت جو بی بی فاطمہ الزہرا کا خاموش ہو جانا وہ غاضبت یا حاجرت میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ چپ کر کے چلی گئی تو وہ غاضبت ناراض ہو گئی، حاجرت انہوں نے جو نا وہ ہر قسم کا معاملہ چھوڑ دیا ان کے ساتھ۔ یہ ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، یہ احادیث یا بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ اس کو جو نا وہ اٹیچ نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ سنیں